اور وہ بخاری کی روایت تھی جس میں آدم علیہ السلام ان سے ملاقات کا جو پورا ذکر تھا، اور ایک طرف دیکھ کے دائیں طرف ہنستے ہیں اور بائیں طرف والوں کو دیکھ کے روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ معراج والی روایت میں ہے کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان میں حجاب تک پہنچے، پھر اسی حجاب کے اندر سے ایک فرشتہ باہر آیا جس کو جبرائیل نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ شفاء الصدور میں ابن عباس کی حدیث ہے، یہ کتاب کا نام ہے، کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور کی وجہ سے جل جاؤں گا۔ آپ کو پتہ نا کہ فرشتے نور سے بنے، اور اس سے آگے نور کے اتنے مناظر تھے اور اظہار تھا کہ جیسے آپ دیکھیے کہ دھوپ میں ایک بہت چمکتی ہوئی چیز آپ رکھتے ہیں تو ایک دم اس میں سے ہیٹ نکلنے لگتی ہے، وہی بات ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی جس کا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو تو وہاں تک پہنچایا گیا جہاں پہ نوری جا کے رک جاتے ہیں، تو آپ کے بشر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ اس سے آگے گئے۔ اور یاد رکھیے کہ بشر کا مقام نوری کے مقام سے بڑا ہے، تبھی تو وہ اس کے جانور کی، اس کی سواری کی رقاب تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ بہقی میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، بہت خوبصورت، ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ موجود ہیں اور میری امت بھی موجود ہے۔ یہ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور دوسرے وہ جن پر میلے کپڑے ہیں۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا تو میرے ساتھ سفید کپڑوں والے بھی داخل ہو گئے اور دوسرے لوگ روک دیے گئے، یعنی ان کو وہاں سے روک دیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے عمل اس کی نعمتوں اور اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ملنے والا ہوتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے اور میرے ساتھ والوں نے بیت المعمور میں نماز پڑھی۔ کیا کیا مقام ہوں گے، ہم کسی ٹرپ سے ہو کے آتے ہیں تو کتنے منظر ذہن میں رہتے ہیں نا، خوبصورت، جو دنیا میں دیکھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ جب سوچتے ہوں گے اور آپ کی یادداشت میں یہ سب چیزیں آتی ہوں گی تو شاید آپ اس کو محسوس کر سکیں کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو خوش کیا ہوگا۔ اور جو میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ معراج کے تحفوں میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عنایت ہوئیں، تو یہ مسند احمد کی روایت میں ہے۔ اور جو بات ہے توحید والوں کے گناہوں کی معافی، یہ بھی اسی میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت تھی یہ بھی کہ آپ نے سے یہ وعدہ کیا گیا جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا پھر اس کو نہ کر سکے تب بھی اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو گناہ کا ارادہ کرے پھر گناہ نہ کرے تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہاں اگر کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ پھر آپ نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، جہنم میں زیادہ تر ناشکر گزار عورتیں نظر آئیں، اور آپ کو روایت معلوم ہے کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کی ناشکری نہیں بلکہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی عورتیں ہیں، اور اس لیے ان کو جہنم میں زیادہ جلایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسی ناشکری سے۔ اور جنت میں زیادہ تر آپ غربا اور مساکین دکھائے گئے آپ کو، اور یہ بہت سب کچھ آپ نے دیکھا، اور پھر وہاں سے آپ واپس پلٹے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب آپ واپس آئے تو کیا ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، اور یہ تھے کہاں اس دن جب یہ واقعہ پیش آیا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ام ہانی جو آپ کی رشتے میں بہن ہوتی تھیں، ابو طالب کی بیٹی تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میرے گھر میں تھے۔ ام ہانی روایت کرتی ہیں کہ رضی اللہ عنہا کہ وہ رات آپ میرے گھر میں تھے، صبح آپ نے اٹھایا اور بتایا کہ آج میں رات بیت المقدس تک گیا اور پھر صبح تک تمہارے ساتھ ہو گیا، یعنی آپ نے اپنے سفر کا بات کی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ جب اوپر آسمانوں پہ گئے تو ہموار میدان میں تھے کہ آپ نے کلموں کے لکھنے کی آواز سنی،
جیسے قلم چلتے ہیں نا تو لکھنے کی آواز سنی تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کی تقدیر لکھنے والے قلم ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے جو آپ کو کیا کیا نہیں دکھایا گیا اس موقع پہ. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے جدا ہوئے، اس کے بعد آپ کو ایک نور کے پردے تھے، ان کو طے کرا کے آگے لے جایا گیا. پھر تمام انسانوں اور فرشتوں کی ہر آہٹ سے آپ منقطع ہو گئے. آپ کو وحشت ہوئی، ہوتا ہے نا، تھوڑا اسٹرینج فیل ہوتا ہے، اکیلا محسوس ہوتا ہے. تو اس وقت کسی نے آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں پکارا کہ ٹھہر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب صلاۃ میں مشغول ہے. آپ کو دونوں باتوں پر تعجب ہوا کہ رب تو صلاۃ سے بے نیاز ہے، یعنی رب صلاۃ کیا ہے. تو اس پر ارشاد ہوا کہ یہ آیت پڑھو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اور ابو بکر کون تھے؟ وہاں ایک فرشتے کی شکل ابو بکر سے ملا دی گئی تاکہ دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ ابو بکر صدیق ہی وہ شخص ہیں کہ جو دنیا کے ہر سفر میں، ہر حضر میں، ہر موقع پہ آپ کے ساتھ موجود تھے، اور آسمانوں پہ بھی اللہ نے ان کا ساتھ دے دیا. المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. بعض لوگ جو آج شان صدیقی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ خلافت ان کو نہیں کسی اور کو ملنی تھی، ان کے لیے اس بات میں سوچنے کا مقام ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جاتے ہوئے امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھیں، لہٰذا سب سے بڑی امانت تو قوم کی ہوتی ہے، امت کی، تو خلافت بھی انہی کو ملنی تھی. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو لوگوں کی امانتیں تھیں، لیکن اللہ کی امانت، اللہ کا نبی کس کے سپرد تھا، کس کے ساتھ تھا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان خطرات بھرے سفر میں ساتھ رکھا، اور خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اور غار ثور میں جب ایک سوراخ بند نہ کر سکے تو اس میں سے سانپ نکل آیا، اپنا ناخن آگے رکھ دیا، انگوٹھا، اور وہ ان کو ڈستا رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں مخل نہیں ہوئے. آنکھوں سے آنسو بہے اور آپ کے رخسار مبارک پہ گرے تو آپ اس کی وجہ سے بیدار ہوئے، اور آپ نے کہا ابو بکر آپ نے کیا کیا؟ اور پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو افاقہ دیا. کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو نظر میں رکھیں تو واقعی ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ساتھ رکھے، اور اب قیامت تک کے لیے آپ کے روضے میں ابو بکر صدیق کا ساتھ آپ کے پاس ہے. حق کے سامنے کتنے ہی دلائل ہیں، بات صرف یہ ہے کہ کوئی مانے تو صحیح. جن کو ماننا ہوتا ہے وہی مانا کرتے ہیں، اور جن کی قسمت میں ماننا نہیں ہوتا پھر وہ لوگ ایسی ہی باتیں نکالتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور میہانی نے منع بھی کیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی اپنی جان کو بچانے کے لیے اللہ کے دین کی کسی بات کو چھپا لے اور اس کو لوگوں کے پاس پیش نہ کرے. چنانچہ آپ نے جب لوگوں کو باہر جا کے بتایا، ایک کھیوس بپا ہو گیا. لوگ باتیں کرنے لگے، دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ ان کو جنون ہے، ہم نہ کہتے تھے کہ دیکھو ان پہ جن کا اثر ہے. کل تک تو دنیا کی باتیں کرتے تھے اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ رات آسمان پہ گئے اور وہاں سے واپس بھی آ گئے. یہ بات عام ہونے لگی، آپ کی مخالفت ہونے لگی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں شدت آ گئی، یعنی لوگوں میں اور سے اور آ گئی. اس پر آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں. کہنے لگے اچھا سچے ہیں تو بتائیے بیت المقدس کیسا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ کسی جگہ سے گزر کے جائیں تو پتہ چلتا ہے کتنے دروازے ہیں وہاں. آپ سوچیں ذرا، آپ جس مسجد میں روز یا ہر جمعے کو نماز پڑھتے ہوں گے یا کسی دن روز جاتے ہیں یا کبھی بھی، اگر آپ سے ایک دم پوچھا جائے کہ اس مسجد میں پورے کتنے دروازے ہیں تو آپ کو پتہ ہوں گے.
اور اگر آپ کو واقعی پتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر وہاں جا کے صرف دروازے ہی گنتے رہتے ہیں. جس کا عبادت میں وہاں خشوع ہوگا وہ نہیں گنتا. جیسے یہاں کچھ لوگ صرف لوگوں کو گنتے رہتے ہوں گے کہ کتنے لوگ ہیں روم میں، اصل مقصد تو یہ نہیں ہوتا نا. تو بالکل اسی طرح آپ کو یہ کہا گیا. اب یہ بات کیسے آپ بتاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ بھی آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا. یہ بھی ایک آپ کے لیے ایک معجزہ تھا، اور آپ نے اس کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہاں یہ ہے اور یہ ہے. اس پہ بھی ان کو تسلی نہ ہوئی. اب کیا کرتے، کیونکہ کچھ لوگ ان میں سے بیت المقدس دیکھ چکے تھے، تو لہٰذا وہ پھر جھٹلا نہ سکے. اتنے میں کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق آ گئے، اور لوگوں نے کہا کہ ابو بکر یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو یہاں سے اٹھا اور بیت المقدس میں گیا اور پھر وہاں سے میں آگے پہنچا 7ویں آسمانوں پہ اور پھر وہاں سے واپس آ گیا اور ابھی رات ہی تھی، تو کیا آپ مانیں گے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ بات ماننے کی تو نہیں ہے. تو کہا دیکھا، یہ آپ کا دوست کہہ رہا ہے، یہ آپ کے دوست کی بات ہے کہ اب یہ باتیں کہنے لگے. کہا اچھا وہ کہتے ہیں تو پھر بالکل ممکن ہے. جو نبی ہر روز غار حرا سے آ کے خبریں دے سکتا ہے غیب کی اور دور اور کہاں نبیوں کی باتیں پرانی اور آگے کی، اگر وہ یہ بھی کہہ دے گا تو پھر اس میں کیا مشکل ہے دوسری بات. اس پہ لوگ سٹ پٹ آ گئے. اور یہ ہے وہ موقع کہ جس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، کیونکہ لوگ تو دلائل کو مانتے ہیں. ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اس وقت جب کہ لوگوں نے تکذیب کی تھی. ابن حشام تفسیرت کی یہ کتاب ہے عربی کی 399 پیج پہ اس کا حوالہ بھی موجود ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے آپ کی حمایت کروائی. مکہ والوں کو جب یقین نہ آیا تو کہنے لگے کہ کچھ اور بتائیے، کچھ اور بھی باتیں ہم آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں. تو ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہوا اس معاملے میں، اور وہ کیا تھا کہ اہل مکہ کا ایک قافلہ تھا. وہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا. راستے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کو وہ قافلہ دکھایا گیا، اور وہاں ایک اونٹ تھا جو مطلب تھوڑا اڑی کر رہا تھا، مطلب بدک رہا تھا. وہاں ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا اور اس کو ڈھانک دیا گیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو آپ کو حکم ہوا اور آپ نے اس میں سے پانی پیا اور برتن کو دوبارہ ڈھانک دیا. قافلہ اس وقت سو رہا تھا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ کی مخالفت عام ہے. تھوڑے دن گزرے کہ وہ قافلہ بھی واپس آ گیا. تصور میں رکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براق پہ سوار تھے تو تیزی سے آ گئے جیسے کوئی جہاز پہ سوار ہو کے آ جائے، اور دوسرا جو بحری سفر میں ہو کچھ دن بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ بات عام تھی، ظاہر ہے جب کسی معاشرے میں ایسی باتیں عام ہوتی ہیں تو ہر ایک کی زبان پہ ہوتی ہیں، تو آپ کو بھی خبر ہوئی کہ یہ قافلہ آ گیا. لوگوں نے کہا کہ اچھا ان سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو وہیں سے آئے ہیں نا، تو انہوں نے کچھ دیکھا ہے کہ نہیں. تو اس موقع پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم فلاں مقام پہ تھے تو تمہارا اونٹ بدکا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. اب وہ گھبرا گئے کہ یہ ان کو کیسے پتا چلا، اور کیا اس وقت تم نے ایک پیالے میں پانی نہیں رکھا تھا اور صبح تم نے دیکھا تو وہ خالی تھا؟ کہا ہے ایسا بھی ہوا تھا. تو فرمایا یہ وہ میں نے پیا تھا. تو یہ واقعہ بھی آپ کی صداقت، آپ کی سچائی کی ایک دلیل بن گئی. سبحان اللہ. تیسری صداقت یعنی اس واقعے کے بارے میں کیا ہوئی، بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور مجھے تو ان باتوں کو بیان کرتے وقت اللہ کے ان وعدوں پہ پورا یقین آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا. لوگ ساری دنیا مخالف ہو جائے نا، اس کے خلاف باتیں کرنے کو، مخالفت کرنے کو، پروپیگنڈے کرنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو ضرور عام کر کے رہتا ہے. اور وہی ہوا ادھر بھی. داہیہ کلبی، آپ کو پتا ہے کہ داہیہ کلبی ایک بہت ہی خوبصورت صحابی تھے، اور عموماً جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو انہی کی شکل میں آتے تھے. اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے پاس بھیجا، کیسر روم کے، یعنی روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس بھیجا قاصد بنا کے کہ ایک خط دیا اور کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہاں مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہے تو تھوڑا سا ان سے بھی بات کی جائے. اب جب یہ وہاں پہنچے تو عرب تاجر جو تھے ملک شام میں تھے، ہرقل نے ان کو جمع کیا
لگتا ہے کہ وہ سمجھدار شخص تھا. یعنی جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کی طرف سے یہ بات ملی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی رائے لوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اس نے وہ ایک تجارت کے لیے، ظاہر ان کے لشکر تو جاتے ہی تھے، اس کو جمع کیا. اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ اس لشکر میں موجود تھے، یعنی اس قافلے میں موجود تھے، اور باقی بھی مکہ کے کافر تھے. ہرقل نے پھر ان سے سوال جواب کیا. بہت خوبصورت تفصیلی واقعہ ہے جو اس وقت بیان نہیں کروں گی. اب کیا ہوا کہ ابو سفیان سے پوچھا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ابو سفیان کی کوشش کیا ہے کہ ہر بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بتائے، کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے نا نبی. اور وہ پوچھتا رہا. مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس پہ ایمان لانے والے کون ہیں، کیا جب کب کوئی ایمان لے آتا ہے تو کیا واپس بھی پلٹتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ بات ڈر نہ ہوتا نا کہ تاریخ میں میرا نام ایک جھوٹے شخص کے نام پہ آئے گا تو میں بہت ہی جھوٹ بولتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن میں جھوٹ بول نہیں پا رہا تھا. آخر میں نے سوچا کہ میں کیسے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کروں. تو کہنے لگا کہ دیکھیں ان کے جھوٹ کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں. اور وہ کیا بات ہے کہ ایک دن صبح اٹھے اور کہنے لگے کہ میں مکہ سے چلا اور بیت المقدس میں نماز پڑھی اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور واپس آ گیا. کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی اس نے معراج کا واقعہ لوگوں کو اس رنگ میں سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے. اب اتفاق دیکھیے، یہ اللہ کی قدرت، میں تو اتفاق نہیں کہوں گی، یہ سب اس مالک کی پلاننگز ہوتی ہیں جو پہلے سے کرتا ہے. اسی دربار میں جہاں ابو سفیان یہ واقعہ سنا رہا تھا ایک پادری بیٹھا ہوا تھا. فوراً بول اٹھا، کہنے لگا یہ بتاؤ یہ بات اس نے کب کہی، کس موقع کی بات ہے. ابو سفیان نے بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں دن فلاں سال کی بات ہے. تو وہ پادری چلا اٹھا، کہنے لگا کہ یہ بات وہ پھر سچ کہتا ہے. کیوں؟ کہ میں اس رات بیت المقدس میں تھا. جب رات کو وہاں سے جانے کے لیے حسب معمول میں نے دروازے بند کرنے چاہے، سب دروازے بند ہو گئے، لیکن جو باہر کا آہنی دروازہ، لوہے کا دروازہ بہت بڑا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا. بڑی کوشش کی کہ اس کو ہٹا سکوں لیکن وہ بند نہیں ہو رہا. پھر میں نے یعنی آہن گر جو لوہے کے یہ جو ہوتے ہیں نا لوہار جس کو بولتے ہیں اس کو بلایا. اس نے بھی کوشش کی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ دروازہ زمین کے اندر جم چکا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے وہ کوشش ترک کر دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات جہاں اللہ کے کسی نبی کی سواری ہو، ہم سے ممکن ہی نہیں کہ ہم اس دروازے کو بند کر دیں. کہنے لگا کہ میں اس کو بند کھلا چھوڑ کے اسی طرح واپس چلا گیا. اگلے دن جب میں صبح آیا تو واقعی وہ دروازہ بالکل ویسا تھا جیسے پہلے تھا اور ہاتھ سے بند ہو گیا. اور اسی رات پھر میں نے اس صخرہ وہ پتھر تھا جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے براق کو باندھا، کہتے ہیں کہ میں نے اس میں ایک نیا سوراخ دیکھا. تو میں سمجھ گیا کہ آج رات جہاں ایک اور نبی کی سواری بندھی ہے جو پہلے بھی تھی. تو اب دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی زبانی جو بات تھی اس کو سچ کرا دیا. اور حقیقت ہے جو آپ کے خلاف غلط بات کرے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہی پلٹ جاتی ہے. آپ کو تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو بہرحال اس واقعے کے اوپر ریئیکشن تو ہوا لیکن اس سے فائدے بھی ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی اور سچائی ہوئی، آپ کا دل جم گیا. آپ کو یہ جو واقعہ دکھایا گیا اس کی ایک اور وجہ تھی، یعنی آخر میں ہم صرف اس بات پہ اپنی بات کو مکمل کریں کہ معراج کا مقصد کیا تھا. تو اس کو بھی میں پوائنٹس میں آپ کے ساتھ رکھ دیتی ہوں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو. پہلا تو اس کا مقصد تھا جو اسی آیت میں ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سورۃ بنی اسرائیل پہلی آیت میں ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نشانیاں دکھانا چاہتے تھے نبوت کی. فارسی کا ایک محاورہ یاد آ رہا ہے کہ شنید کے مانت دید، یعنی شنید کے بوت مانت دید، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی. آپ کسی چیز کے بارے میں کتنا ہی سن لیں، جب تک اس کو آنکھ سے نہیں دیکھتے آپ کی وہ فیلنگز نہیں آتی. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ سب کچھ دکھاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے وہ باتیں لوگوں کو بتانا اور زیادہ آسان ہوتا ہے.
دوسری اس معراج کا ایک مقصد جو آپ نے شاید غور کیا کہ نہیں کیا کہ کیا مقاصد تھے معراج کے، تو پہلا تو ہوا بڑی بڑی نشانیاں دکھانی، دوسرا یہ تھا یہ ایک تبدیلی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ ایک امت کی منتقلی کی بات تھی، ایک روحانی قوت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے سال یہود کو موقع دیا کہ تم اس دین کو مانو، یہ وہی موضوع ہے جو دوسرے پارے کی ابتدا میں آپ سے کیا گیا تھا ذکر، کہ پورے پہلے پارے میں 3 دفعہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہہ کے پکارا گیا کہ اے یہود، اے بنی اسرائیل، آنکھیں کھولو اور جو منصب تمہیں عطا کیا اس پہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرو۔ لیکن بار بار کی تذکیر کے بعد جب انہوں نے اپنے رویے نہ بدلے، کتاب اللہ کے ساتھ مذاق نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہہ کے قبلے کی تبدیلی کی بات کی۔ تو مدینہ میں جانے کے بعد چونکہ قبلے کی تبدیلی ہونی تھی، یہ دوسری ایک علامت تھی اس بات کی کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل کی طرف چل گئی، تو معراج بھی اصل میں اسی منتقلی کی ایک پیش بندی تھی۔ اور آپ دیکھیں اگر سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت میں نے پڑھی ہے پہلی، اس کے اگلی ہی آیت میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس بات کو تقویت دینے کے لیے آیت پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ بالکل معراج کا ذکر ہے، اسراء کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے آیت نمبر 2 میں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ تو دوسرا مقصد کیا تھا؟ اب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، اب ایک نئی قوت آ گئی، اللہ تعالیٰ اپنے ایک نبی کو لا رہا ہے جب وہی منصب سنبھالے گا جس سے تم معزول کیے گئے۔ تیسری چیز اس معراج کے مقاصد میں کیا تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور اب خاتمے کے قریب تھا۔ مدینہ کا دور مکی دور سے بالکل مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہتے تھے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ کو مدینہ بھی دکھایا گیا، آپ نے 2 نفل پڑھے، مدین دیکھا، بیت الحم۔ تو جب انسان سفر کرتا ہے نا تو اس کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ یقین کریں اس چیز کو، آپ آزما کے دیکھ لیجئے، جب ایک آپ چھوٹے سے سرکل میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں نا ایک چھوٹی سی جگہ پہ، وہ جگہ زمین کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ سوچ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جس کو تعصب کہتے ہیں۔ بعض لوگ ایک جماعت کے ساتھ جم جاتے ہیں، ایک گروہ کے ساتھ جم جاتے ہیں، ایک ادارے کے ساتھ جمتے ہیں، ایک نام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو ان کی سوچ محدود ہوگی۔ ایک ہی رنگ کا پانی ڈالیں گے تو ایک ہی رنگ آئے گا آپ کی بات میں، لیکن وسعت نظری اسلام کیا سکھاتا ہے کہ اپنی نظر کو وسیع کرو، اور جتنا انسان اپنے آپ کو دوسروں کے اندر مصروف کرتا ہے، دوسروں کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے، ان کو اپنے بات میں شامل کرتا ہے، اتنا حسن آتا ہے۔ تو آپ کو یہ سب کر کے دکھایا گیا کہ تاکہ آپ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی طرح پھر آپ کو وہ نمازیں دی گئیں۔ ایک چیز چھوٹا سا موضوع ہے اس بارے میں، اور وہ کیا ہے کہ اس دور میں تو کفار مکہ نے اس کو جھٹلایا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور ہم اس کو کیسے مانیں۔ لیکن آج کے دور میں لوگ جب سائنس کی ترقی کے دور میں پہنچ گئے، آسمان پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں۔ تو 1 یا 2 دلائل دینا چاہوں گی سائنسی میدان کے، کہ سائنسی دلیل کیا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کیونکہ اصل میں اس میں ایک بڑا اختلافی مسئلہ لوگوں نے بنا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے بلکہ یہ خواب تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ خواب تھا، تو پہلی بات ہے کہ پھر اس میں بڑی بات کیا تھی؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی؟
اگر یہ خواب ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ نہ کرائی جاتی یہ معراج، تو پھر کیا ہوتا اس سے؟ کوئی بڑی بات تھی، کوئی انیوژل بات تھی کہ آپ کئی دفعہ خواب میں صبح پاکستان نہیں ہو کے آتے؟ کوئی آپ کو صبح اٹھ کے آپ سنائیں کہ میں رات پاکستان گئی تھی، تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، تم ہو کے بھی آ گئی؟ پتہ نہیں، آپ تو اس سے بھی آگے جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ جو ریئیکشن ہوا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ گئے تھے. دوسری دلیل اس کی، یعنی یہ موضوع کیا ہے ہمارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا حقیقی تھی یا خواب تھا. تو پہلی دلیل کیا ہے کہ جو ریئیکشن ہوا مکہ والوں کا وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات تھی. دوسری دلیل ہے بھی عبدی ہی، عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پہ ہوتا ہے. اگر صرف آپ کی روح گئی ہوتی تو یہ تو ہر مرنے والے کی جاتی ہے، یہ کون سی بڑی بات تھی؟ ہاں. اور تیسری بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں کسی اہم واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اس آیت کو سبحان سے شروع کیا جاتا ہے. اس کے دلائل آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں قرآن میں. یہاں آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. تو گویا کہ یہ اہم واقعہ ہے. چوتھی اس سے اگلا جو بھی نقطہ ہے آپ وہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنا بھی قرآن پاک میں وہیں آتا ہے جہاں کوئی خاص بات ہوتی ہے. تو یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات ہوئی. لوگ دلائل دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. ایک دلیل سائنس والے کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں اتنی تیز حرکت کسی جسم کے لیے ممکن ہی نہیں. وہ ڈسٹینس نکالتے ہیں کہ اتنی، جیسے مثال ہے آپ گاڑی چلاتے ہیں 100 مائل پر آور سے چلاتے ہیں تو چلتی ہے، لیکن اگر کوئی کہ میں 200 پہ چلانا چاہوں تو اس کی گاڑی کا ایکسل خراب ہو جائے گا، ویل نکل جائے گا نا سپن ہوتے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنی دور اتنی تیزی سے جو جائے گا تو اس کا جسم ہی ٹوٹ جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں برس کا فاصلہ اگر ایک جسم اتنی جلدی طے کرے تو اس کا جسم سالم رہ ہی نہیں سکتا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1 منٹ میں 1,20,00,000 میل طے کرتی ہے. تو اب بتائیے جو رب روشنی کو اتنی تیز رفتاری سے لے جاتا ہے اور وہ نہیں ٹوٹتی پھوٹتی تو اللہ اپنے نبی کو لے جائے گا، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر دوسری دلیل کیا دیتے ہیں کہ آسمان مثل پیاز کے چھلکوں کے ہے، یعنی پرت ہیں، وہ پھٹنے اور جڑنے کے قابل نہیں. یہ بطلموس کا ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ آسمان چھلکا ہے، اتنا اگر پھٹا تو پھر دوبارہ صحیح نہیں ہوگا. تو پھر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے اور بند ہوئے، تو یہ عقلاً جائز نہیں یا صحیح نہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ باتیں ہیں صرف لوگوں کی. آپ اگر دیکھیں کہ زمین 58,000 مائل 1 گھنٹے میں طے کرتی ہے. نہ زمین کے اجزاء ٹوٹتے ہیں، نہ اس میں موجود چیزیں ٹوٹتی ہیں، بلکہ ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا. کیا اس وقت آپ کو محسوس ہو رہا ہے کیا پھیل رہے ہیں؟ اور جو لوگ سورج کو متحرک اور زمین کو جامد کہتے ہیں، ایک نظریہ یہ بھی ہے، تو سورج زمین سے 10 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے اور ہر ایک ساتھ میں 2.5 کروڑ میل حرکت کرتا ہے. نہ اس سے آسمان پھٹتا ہے نہ اس کے پرت اترتے ہیں. اصل بات کیا ہے کہ سمینا و اطعنا، یہ ہے خلاصہ. وہی بچے گا جو سننے کے بعد مان لے گا. بس بات اتنی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سننا ہے اور ماننا ہے. جو ہم نے سنا اس میں سے اپنے لیے عمل کی بات لینی ہے، تعویلوں میں نہیں پڑنا. ہمیں کیا لگے جیسے بھی ہوئی، وہ براق کیسے چلا، کیا ہم شروع ہی سورۃ بقرہ میں نہیں کہہ سکے والذین یؤمنون بالغیب؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی باتوں کے پیچھے جانا اور بال کی کھال نکالنا، اس سے ملے گا کیا نکالیں گے؟ اصل تو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس واقعہ معراج سے کیا لیا. آج ہمارا عمل کیا ہے اس موقع پہ؟ ہم کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ وہ تحفے جو معراج کی رات پہ ملے، ہم نے اس کو کیا حال کیا؟ آج ہم نے نماز کی حالت کیسے بگاڑ دی؟ اور ایک واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی تھی لیکن بڑا اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دکھایا گیا
آپ نے فرمایا اور آپ نے حضرت عمر کو بیان کیا کہ میں نے وہاں تمہارا محل دیکھا، قریب تھا کہ میں وہاں جا کے جھانکوں، لیکن مجھے وہاں ایک عورت کی پیچھے سے عورت دکھی کہ وہاں کوئی ایک عورت ہے، اور میں قریب جانے سے یہ سوچ کے رک گیا کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر کی غیرت، یہ جو پردہ ہے حضرت عمر نے مانگا، آسمان پہ نگاہیں اٹھ اٹھ کے دیکھتی تھی کہ اللہ پردے کے لیے کوئی شافی کافی پیغام بھیج، کوئی اور حکم بھیج۔ غیرت آتی تھی ان کو کہ جب ازواج مطہرات کے سامنے وہاں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرہون منت ہے، ان کی غیرت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے وہاں داخل نہ ہوا کہ مجھے خیال آ گیا کہ عمر کو یہ بات پسند نہ آئے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کے محبت کا اللہ کے نبی، میں آپ کے بارے میں غیرت کروں گا، میں آپ کے بارے میں یہ سوچوں گا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا، ان نمازوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ان پردوں کے ساتھ آج ہماری حالت کیا ہے۔ آج وہ مشاطہ، اس کی جیسی استقامت ہم میں ہے کہ نہیں؟ وہ سود خوروں کا جو انجام دکھایا گیا، ہم اس کو دیکھ کے کتنا ڈرے۔ ہم نے یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کے عمل سے کیا سیکھا؟ ہم نے شراب پینے والوں کے برے انجام سے کیا سیکھا؟ ہم نے پیٹ میں انگارے بھرنے والوں سے کیا دیکھا؟ ہم نے نیلی آنکھوں والے شراب گانے کا کام کرنے والوں سے کیا سیکھا؟ اصل یہ بات تھی جس کا تذکرہ ہر سال کرنے کی ضرورت تھی، ہر مہینے کو کرنے کی ضرورت تھی، ہر دن، ہر گھڑی۔ اگر بندہ مومن اپنی زندگی میں ان چیزوں کو عام کر لے کہ اصل مقصد یہ تھا، ہم نے اس دین کی اصل مقصدیت کو چھوڑ کے سیلیبریشنز میں آ گئے۔ رجب مہینے میں جہاں معراج منائی جاتی ہے، وہاں بعض لوگ 27 رجب کو عبادت کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس دن معراج ہوئی، پھر اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور تیسرا کام جو کیا جاتا ہے وہ امام جعفر کے نام کے کنڈے بڑھنا۔ یہ تینوں عمل اس کا قرآن اور سنت میں جو حصہ ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو کیا ہوا کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا۔ اب عبادت کے نام پہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کا منبع و ماخذ یہ کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا دین کوئی الیکشن کے ذریعے آیا ہوا دین نہیں جس کو ہر 4-5 سال کے بعد بدلنے کی ضرورت ہو، اس کو رینوویٹ کیا جائے۔ یہ ایک مکمل دین ہے، یہ عمارت بن چکی، ایک اینٹ رکھنے کی بھی اس میں اجازت نہیں، گنجائش نہیں۔ اب جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو اب جتنی مرضی اینٹیں لگا لیں، وہ گھر بڑے سے بڑا ہوتا جائے گا، کمرہ بڑا کر لیں، بنیادوں میں اینٹیں ڈالتے جائیں، بڑے ہوتے جائیں گے۔ لیکن کیا جب کوئی کمرہ پورا بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کہیں کہ اب اس کو بڑا کرنا ہے، کچھ اور اینٹیں لگاؤں، تو ممکن ہے؟ وہ اینٹیں بھدی تو لگ سکتی ہیں، وہ اس کمرے کو اور چھوٹا تو کر سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر وسعت نہیں آئے گی۔ اسی طرح دین کا کمرہ پورا ہو چکا۔ آج دین کے نام پہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم سب کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہ کیا۔ لیکن ایسی تمام چیزوں کا اسلام میں کوئی دخل نہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ معراج کی رات کی لائٹنگ اور یہ سب کچھ، تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ بیت اللہ، پھر بیت المقدس، اور پھر مسجد اقصی۔ یہ 3 مسجدیں الحمدللہ ان میں چراغا نہیں ہوتا، روشنائیاں نہیں بڑھتی، تو پھر باقی مسجدوں میں کیا ہوگا؟ باقی رہ گئی کہ اس رات سب کو جمع کر کے علماء کرام بقول اپنے ان کا جمع کر کے واز فرمانا، کیا ان 3 مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے؟ اور وہی بات جو شروع میں کی تھی، کیا صحابہ کرام کے دور میں ہوا؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق،
تابعین کے دور میں ہوا، تبا تابعین کے دور میں ہوا، ہرگز نہیں ہوا. تو اجتناب کیجیے. اب آپ پوچھ رہے ہوں گے پھر ہم کیا کریں، اب 27 رجب قریب ہے، ہم کیا کریں؟ اٹھیے، ہر رات سادی رات کے بعد اللہ تعالیٰ پکارتے آؤ، حل من مستغفر، کوئی ہے جو اپنی معافی مانگے گناہوں کی، معاف کر دوں گا. کوئی بیمار ہے، بیماریوں سے صحت مانگے، صحت دوں گا. رزق مانگتے ہو تو رزق دوں گا. ہر رات اٹھنے کی عادت ڈالیے. ہمارا دین شارٹ کٹ کا نہیں. روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ ویسے بھی رکھتے ہیں رکھیے، اگر اس دن پیر ہے اور آپ عادی ہیں پیر کا روزہ رکھنے کا ضرور رکھیے. اگر جمعرات ہے اور جمعرات کے روزے کے عادی ہیں تو ضرور رکھیے. اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنے کی عادت ہے اور اس دن روزہ رکھنے کا دن ہے تو ضرور رکھیے. کوئی فرض روزہ چھٹا ہوا تھا اور اس کو جلدی سے جلدی پورا کرنا چاہتے ہیں ضرور رکھیے، لیکن اپنی نیت کا اظہار واضح رکھیے کہ کسی ڈھکے چھپے انداز سے کہنا چلو رکھ لیتی ہوں، وہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، تو یاد رکھیے کہ شک والی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور آخری چیز جو کنڈے بھرنے کی ہے، تو اس کا تو اسلام میں کوئی ذکر ہی نہیں. ہم نے تو الحمدللہ ہر حدیث کی کتاب میں دیکھا، ہمیں تو کہیں کوئی ایسی رسم نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابو بکر صدیق نے یا کسی نے اس موقع پہ ایسا معاملہ کیا ہو. لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر کی پیدائش کی بات تھی، حالانکہ آپ دیکھیے کہ ایک روایت کے مطابق امام جعفر کی ولادت 8 رمضان کو ہی تھی 80 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی تھی شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں. نہ اب یہ ان کی پیدائش کی خوشی ہے اور نہ آپ کی وفات کی خوشی ہے یا ان کا غم ہے. اصل میں یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں. رجب کے مہینے کی تعظیم کرتے تھے لوگ، یعنی آپ نے منع فرمایا تھا. حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رجب کا روزہ مت رکھو. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شعبان کے روزوں سے آپ بے خبر ہیں. یعنی سوال کیا، یعنی مراد کیا کہ رجب میں نہیں شعبان میں زیادہ روزے رکھو. یہ روزہ اسلام سے قبل رکھا جاتا تھا، اس لیے آپ نے منع کیا. دور جاہلیت کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی، تو لہٰذا اس دن کچھ بھی کرنا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور کھونڈے جو ہیں یہ بات کی بات ہے. 1906 میں امام جعفر کے نام سے امیر مینائی کے خاندان سے یہ رسم شروع ہوئی جو لکھنؤ ہندوستان میں ہے. گویا کہ وہ دین کی بات جس کو دین سمجھتے ہیں وہ عرب سے شروع ہی نہیں ہوا، پورا دین عرب سے نکلا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنڈے جو ہے وہ کہیں اور سے نکلے جہاں اسلام کا اوریجن نہیں؟ آپ اس کو دین کیسے مان سکتے ہیں کہ جس کا جو دل چاہے اسلام کے نام پہ لگا دے؟ پھر آپ دیکھیے کہ اس موقع پہ حلوہ، کھیر، پوریاں، چاول، بریانی، کوفتے، یہ کہاں کے کھانے ہیں؟ سارے ادھر ہی کے ہیں نا، انڈیا پاکستان کے. اب جن علاقوں میں حلوہ بنتا نہیں، کھیر پکانی نہیں آتی، پوریاں ان کو پتہ نہیں، بریانی کا نام نہیں جانتے، وہ اس نیکی سے کیسے پھر فائدہ اٹھائیں؟ یہ ایک ثقافتی بات تو ہو سکتی ہے، دینی بات نہیں ہے. اور صدقہ خیرات کرنا ہے تو انسان جب چاہے مال اس کو دے دے، کسی ایک خاص ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ دین بڑا آسان ہے، اس کو مشکل کر کے لوگوں نے پریشان کر دیا، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر بعض لوگ اس کے اندر جو کنڈوں کے بنانے کے اندر بہت بدعت کرتے ہیں کہ ایسی عورت بھی نہ پکائے اور نہا دھو کے کیا جائے اور سورج صبح کی روشنی میں نہ کیا جائے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی تمام چیزوں کی کبھی کوئی سند ملتی نہیں. تو یہ صرف ایک لوگوں کی باتیں ہیں، اور جو لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تحفوں کی قدر کرنے کی توفیق دے جو معراج کی رات ملی، اور اس مہینے کیا پورا سال اللہ کے بندے بن کے جینے کی توفیق دے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی رسومات میں پڑ جائیں اور فرائض چھوٹ جائیں. میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو ایسی عبادات کرتے ہیں بعض وہ فرض عبادت سے بھی غافل ہوتے ہیں، اور لوگ فرضوں سے زیادہ محبت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ آج کل شارٹ کٹ کا وقت ہو گیا نا، کوئک سیٹ. سارا سال غافل رہو، ایک رات عبادت کر لو، بچ جاؤ گے. سارا سال مال اپنے اوپر خرچ کرو، ایک دن پکا کے لوگوں کو کھلا دو فلاں کی نیاز کا، تو اس سے دوسری طرف بات چلے جائے گی. تو یہ دین نہیں، اور دین قبول وہی ہے جو پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا۔ میں آپ کو وہ بچے کی بات پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں نہایت نفیس اور ٹھنڈی خشکن ہوا تھی۔ معطر، خوشبودار اور راحت اور سکون کی مبارک صدائیں سن کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس پہ جو بات ہوئی وہ کیا تھی کہ یہ وہ جنت کی بات تھی، اور اسی میں پھر اصل میں اس کی فرعون کی جو معاشرہ ہے اس کا ذکر ہے کہ جب اس کی بیٹی بھی نے اس کا بات باپ کو بتا دی، فرعون نے اس کو حاضر کیا تو پوچھا کہ اللہ کون ہے؟ میں رب نہیں ہوں؟ تو اس نے جواب دیا اللہ وہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو میرے باپ کے ساتھ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ اس نے یہ سب باتیں اپنے باپ کو بتائیں تو اس نے سخت ناراضگی کے عالم میں مشاطہ کو دربار میں بلا بھیجا اور پوچھا کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی دیگ کو خوب تپایا جائے۔ جب وہ بالکل آگ جیسی ہو گئی تو پھر اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، اور سب سے آخر میں پھر اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ آخر میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تاکہ ماں جو ہے وہ بچوں کا یعنی جلنا دیکھے اور اس کو تکلیف ہو۔ چنانچہ دیگ گرم کی گئی اور پھر حکم دیا گیا کہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا بادشاہ میری ایک درخواست منظور کر، اور وہ یہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا، یعنی جب مریں گے تو اس کے بعد ہڈیاں ایک جگہ دفن کرنا۔ فرعون نے کہا تیرے کچھ حقوق میرے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ پھر اس کے بچے اس میں ڈال دیے گئے اور وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ تو سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی نگاہوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ نے اسی بچے کو اس وقت زبان دی۔ اس نے با آواز بلند کہا اماں جان افسوس نہ کرو، ذرہ برابر بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ سے صبر آ گیا، اسے بھی اس میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس جنتی محل سے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حق کی راستے میں قرآن کی آیت ہے نا سورۃ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ چلے الحمدللہ یہ ہے کہ یہ بات تو پوری ہوئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔